بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز احادیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل بھی باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کا کچھ میل باقی نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے کہا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی باتیں بتائیں، اگر میں اور پوچھتا تو وہ اور بتاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ سے ماہ تک اور رمضان سے رمضان تک درمیانی عرصے میں گناہوں کا کفارہ ہیں، جبکہ کبائر گناہوں سے بچا جائے۔ حضرت عبادتہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، جس نے ان کی وضو کو اچھی طرح کیا اور وقت پر ان کو ادا کیا، ان کے رکوع رشوع وضو کو پورا کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کے لیے اللہ پر کوئی ذمہ نہیں، چاہے بخش دے اور چاہے عذاب دے۔ احادیث کی کتب میں آتا ہے کہ بے نمازی کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے مشاغل کی وجہ سے نماز میں سستی ہوئی۔ اگر مال و دولت کی کثرت کی وجہ ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اگر حکومت و سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ، اور وزارت اور ملازمت ہے تو حامان کے ساتھ، تجارت ہے تو ابی بن حلف کے ساتھ۔ جب ان لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا تو جس قسم کے عذاب ان لوگوں کے لیے احادیث میں آئی ہیں وہ سب ملیں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ان سے خلاصی ہو جائے گی اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، لیکن خلاصی ہونے تک کا زمانہ نامعلوم کتنے ہزار برس ہوں گے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے دریافت فرماتے تھے کہ رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی بتاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعبیر بیان فرما دیتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 2 شخص آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد بہت لمبا خواب ہے۔ ان میں ایک شخص کو دیکھا، اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے اور اس زور سے پتھر مارا جاتا ہے کہ وہ لڑکتا ہوا دور جا گرتا ہے، اتنے وہ پتھر اٹھایا جاتا ہے اور وہ سر پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کو زور سے مارا جاتا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے قرآن شریف پڑھا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تھا، وہ فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔